کی تاریخ میں بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ایک جنگ ایسی ہے جسے روایات اور اسلامی پیشن گوئیوں میں آخری جنگ یا ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ دنیا کے مستقبل کا نقشہ بدل دے گی اور پوری انسانیت کو ایک نئے دور میں داخل کرے گی۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر نظر ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خطہ نہ صرف جغرافیائی اور سیاسی اعتبار سے بلکہ روحانی اور مذہبی نقطۂ نظر سے بھی بے پناہ اہمیت کا حامل ہے۔ مشرق وسطیٰ وہی مقدس زمین ہے جہاں سے انبیاء کی صدائیں گونجیں۔ بیت المقدس کی فضائیں اللہ کے محبوب انبیاء کے قدموں سے معطر ہوئیں اور جہاں سے اسلام کا آفتاب پوری دنیا پر چمکا۔ آج بھی یہ خطہ عالمی سیاست اور طاقتوں کے درمیان کشمکش کا مرکز ہے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق یہاں آخری جنگ ہوگی جسے ملحمۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ جنگ شام اور اس کے اطراف میں ہوگی، جہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ برپا ہوگا۔ اس جنگ کے بعد دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوگی، جہاں حضرت امام مہدی کا ظہور اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور دجال جیسے عظیم فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جنگ صرف ہتھیاروں اور فوجوں کی نہیں ہوگی بلکہ ایمان، استقامت اور صبر کا بھی امتحان ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کے ہر گوشے سے آنکھیں مشرق وسطیٰ کی طرف مرکوز ہوں گی اور تقدیر کے فیصلے اس مقدس سرزمین پر رقم ہوں گے۔ کیا ہم اس وقت کے قریب ہیں؟ کیا آج کے حالات ملحمۃ الکبریٰ کی ابتدائی نشانیاں ہیں؟ یہ سوالات ہر سوچنے والے کے ذہن میں گردش کرتے ہیں، اور شاید یہی وقت ہے کہ ہم اپنی تاریخ اور ایمان کی گہرائیوں میں جھانکیں اور آنے والے دور کے لیے خود کو تیار کریں۔ ملحمۃ الکبریٰ ایک عظیم اور آخری جنگ ہے جس کا ذکر اسلامی احادیث اور روایات میں آیا ہے۔ یہ جنگ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور اکثر اسے عظیم جنگ یا آخری معرکہ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں عیسائیوں کے درمیان ہوگی اور اس کا مقام شام کے علاقے میں بتایا گیا ہے۔ لفظ ملحمہ کا مطلب بڑی جنگ یا معرکہ ہے اور الکبریٰ کا مطلب عظیم ترین یا بہت بڑی ہے۔ ملحمۃ الکبریٰ کی اصطلاح اس عظیم جنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے جو قیامت کے قریب مسلمانوں اور غیر مسلم اقوام کے درمیان ہوگی۔ احادیث میں اس جنگ کا مقام اماک اور دابق کے علاقوں میں بتایا گیا ہے، جو کہ موجودہ شام اور ترکی کے علاقے ہیں۔ یہ جنگ شام کے شمالی حصے میں واقع ہوگی جو اسلامی روایات کے مطابق بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک رومی اماق یا دابق کے مقام پر نہ آئیں۔ ان کے مقابلے میں مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا جو زمین کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ اس حدیث میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہونے والی عظیم جنگ کا ذکر ہے جس میں مدینہ سے ایک بہترین لشکر نکلے گا۔ احادیث میں ذکر ہے کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو عظیم فتح حاصل ہوگی، لیکن جنگ کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رومیوں سے تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر تم اور وہ اکٹھے ہو کر ایک دشمن سے لڑو گے اور فتح یاب ہوگے، پھر لوٹ کا مال حاصل کرو گے، لیکن اس کے بعد تمہارے اور ان کے درمیان جنگ ہوگی اور وہ تمہارے خلاف لڑیں گے۔ یہ جنگ دو بڑے گروہوں کے درمیان ہوگی، ایک طرف مسلمان ہوں گے اور دوسری طرف رومی یعنی مغربی اقوام ہوں گی۔ احادیث میں ذکر ہے کہ رومیوں کے ساتھ پہلے صلح ہوگی اور پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف لڑیں گے، لیکن بعد میں رومیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے فوراً بعد اسلامی روایات میں دجال کے خروج کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، جب تم رومیوں کے ساتھ جنگ جیت لو گے اور فتح حاصل کرو گے تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کے فتنے کا خاتمہ بھی اس دور میں ہوگا اور وہ مسلمانوں کو اس عظیم فتنے سے نجات دلائیں گے۔ ملحمۃ الکبریٰ کے دوران یا اس سے پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا جو مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور انہیں دشمنوں کے خلاف فتح دلائیں گے۔ احادیث میں ذکر ہے کہ حضرت مہدی اس جنگ کے دوران یا اس سے پہلے ظاہر ہوں گے اور مسلمانوں کو متحد کریں گے۔ یہ جنگ نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک عظیم معرکہ ہوگی اور اس کے اثرات عالمی سطح پر محسوس کیے جائیں گے۔ اس جنگ کے بعد دنیا میں بڑے فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہوگا جن میں دجال کا خروج اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول شامل ہیں۔
ملحمۃ الکبریٰ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش کا دور ہوگا، لیکن ان کے لیے فتح اور کامیابی کا بھی وعدہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مسلمان اس جنگ میں فتح حاصل کریں گے، لیکن اس کے بعد ایک فتنہ اٹھے گا جس میں لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ بعض احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس جنگ کے دوران یا اس کے بعد یہودیوں کا بھی ایک کردار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے جنگ نہ کریں۔ ملحمۃ الکبریٰ کو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ جنگ آخری زمانے کی ایک بڑی علامت ہوگی جس کے بعد دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور قیامت کے دیگر بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آزمائش ہوگی اور انہیں بہت سی قربانیاں دینا ہوں گی۔ احادیث میں ذکر ہے کہ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوں گے، لیکن بالآخر فتح ان کی ہوگی۔ اس جنگ کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا جس میں مسلمانوں کو عالمی سطح پر عظیم فتوحات حاصل ہوں گی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خاتمہ مسلمانوں کے لیے نئی امید اور فتوحات کا آغاز ہوگا۔ ملحمۃ الکبریٰ اسلامی تاریخ کی آخری بڑی جنگوں میں سے ایک ہوگی جس میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان عظیم معرکہ ہوگا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس کے بعد بڑے فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگوں اور آخری جنگ کے بارے میں اسلامی متون اور احادیث میں کئی پیشن گوئیاں ملتی ہیں۔ یہ جنگ اسلام کی آخری بڑی جنگوں میں سے ایک سمجھی جاتی ہے اور احادیث میں ملحمۃ الکبریٰ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان شام کے علاقے میں ہوگی۔ جنگ کا مقام دابق اور اماک نامی مقامات پر بیان کیا گیا ہے جو کہ موجودہ دور کے شام اور ترکی کے علاقوں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ملحمۃ الکبریٰ کی جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی، لیکن اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہوگا۔ یروشلم کا ذکر احادیث میں ایک اہم مقام کے طور پر کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں کئی بڑی جنگوں کی پیشن گوئیاں کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ خلافت زمین مقدس یروشلم میں آ گئی ہے تو جان لو کہ زلزلے، آفتیں اور بڑے واقعات قریب آ چکے ہیں، اور قیامت اس وقت سے لوگوں کے قریب تر ہوگی جتنی قریب ایک عورت کے سر کو اس کا ہاتھ ہوتا ہے۔ احادیث میں خاص طور پر شام اور عراق کے علاقوں میں جنگوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ان قریب عراق کو ایک سخت ناکہ بندی میں ڈال دیا جائے گا، اور شام کو بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اور مصر کو بھی۔ ملحمۃ الکبریٰ اور دجال کے ظہور کے بعد مسلمانوں کے نجات دہندہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ مشرق وسطیٰ میں جنگوں کا دور قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے قریب مشرق وسطیٰ میں فتنہ برپا ہوگا اور لوگ اس خطے میں جنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوں گے۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں ہونے والی جنگوں کو قیامت کی بڑی علامات میں شمار کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمہارے نیک لوگ دجال کے خروج کے وقت بیت المقدس میں ہوں گے اور وہیں دجال کا خاتمہ ہوگا۔ اسلامی روایات میں خاص طور پر غزہ اور فلسطین کے علاقوں میں جنگوں اور فتنوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ علاقے آخری دور میں ہونے والے فتنوں کے مرکزی مقامات ہوں گے۔ ملحمۃ الکبریٰ میں مسلمان فوجیں کامیاب ہوں گی اور یہ جنگ دجال کے ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے ہوگی۔ یہ تمام نکات اسلامی احادیث اور روایات کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ پیشن گوئیاں مشرق وسطیٰ میں ہونے والی آخری جنگوں اور فتنوں کے بارے میں اہم اشارے فراہم کرتی ہیں جو قیامت کے قریب ہونے والی بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کا خطہ اسلامی نقطہ نظر سے بے حد اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسلام کا ظہور ہوا، انبیاء کرام کی بعثت ہوئی اور کئی مقدس مقامات واقع ہیں۔ بیت المقدس یروشلم اسلامی تاریخ میں ایک انتہائی مقدس مقام ہے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا اور مسجد الاقصیٰ اسلام کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اسراء میں واقع معراج کا ذکر ہے، جہاں رسول اللہ کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک رات کے ایک سفر میں لے جایا گیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے رسول اللہ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اس واقعے کی بنا پر بیت المقدس کو مسلمانوں کے دلوں میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ مشرق وسطیٰ کی سرزمین وہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کو مابعوث کیا۔
ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سمیت کئی انبیاء شامل ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء کی تعلیمات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا تذکرہ بارہا آتا ہے جو اس خطے کو مقدس بناتے ہیں۔